معاشرے میں ایک اونچے یا بلند مقام پر پہنچے. کئی والدین اپنی اولاد میں اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈتے ہیں. صدر محترم، معزز ناظرین اجلاس، عزیز ساتھیوں اور مہمان خصوصی، آپ میں سے کئی صاحبان کے بچے مختلف جماعت میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے اور کچھ تعلیم حاصل کر چکے ہوں گے. میں آپ سب کے سامنے آج ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی اولاد پر یہ زبردستی کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اختیار کردہ یا ہمارے طے شدہ شعبے میں تعلیم حاصل کریں؟ کیا ہم ان سے یہ ضد کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے چنندہ پیشہ وارانہ کورسز کے حصول کے لیے اپنی تگودو کریں؟ موضوع سنگین جب ہو جاتا ہے جہاں ہمارے لڑکے یا لڑکی کا رجحان ہمارے پسندیدہ کورس سے مختلف ہوتا ہے. کئی حالات میں والدین کی توقعات ایک جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر امتحان میں ان کا بچہ اعلیٰ ترین مقام لائے اور یا 100% مارکس لائے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. میری اہلیہ جو ابیکس کا کورس پڑھاتی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ اس کی جماعت میں ایک لڑکے نے 95% یعنی 95% مارکس حاصل کیے اور میری اہلیہ نے اس کے پرچے پر لکھا ویل ڈن یعنی بہت خوب. اس کے والد نے اسی پرچے پر واپس لکھ بھیجا این آرڈنری پرفارمنس یعنی معمولی کارکردگی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کے توقعات پر پورا اترنے کے لیے اس کی بچے کو چاہیے کہ ہر وقت 100% مارکس لائے. حال ہی میں نے عرب نیوز میں ایک رپورٹ پڑھی جس میں بتایا گیا کہ ہندوستان کے ایک شہر کوٹا کس طرح آج کرائم سکولز کا مرکز بن گیا ہے. وہاں پر ہنسل کلاسز جیسے کئی ادارے سرگرم عمل ہے جو بچوں کو مسابقہ امتحانات کی تیاری کراتے ہیں ایک مشینی انداز میں. وہاں پر کئی طالب علم اپنے والدین کے اصرار پر آتے ہیں میڈیسن یا انجینئرنگ کے کورسز میں داخلے کے امتحانات کی تیاری کرنے کے لیے، جبکہ ان کا رجحان ان کورسز کی طرف بالکل نہیں ہوتا. اور کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ذہنی استحکام اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اس کڑی مشق کو برداشت کر سکے یا اس کا بوجھ اٹھا سکے. آپ کو جان کر بہت افسوس ہوگا کہ امتحان میں ناکامی کے خوف سے یا اپنے والدین کو شرمندہ کرنے کی، اپنے والدین کو مایوس کرنے کی شرمندگی کی وجہ سے کچھ 60 بچوں نے پچھلے سال وہاں پر خودکشی کی ہے. پچھلے ہفتے اسی مقام پر حیدرآباد ایسوسیشن کے صدر جناب ظہیر بیگ صاحب نے بھی اس موضوع کی طرف سامعین کی توجہ مرکوز کی تھی. انہوں نے اپنے مشاہدات کا ذکر کیا تھا اور ہمیں بتایا کہ جب وہ حیدرآباد میں ایک کوچنگ سینٹر پہنچے تو وہاں پر طلباء سے ملے تو انہیں ایسا لگا کہ جیسے وہ جیل سے اٹھ کر آ گئے ہوں، یعنی ان کے چہروں پر تعلیم کا دباؤ بالکل عیاں تھا. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے آج کے حالات میں بچوں پر جو پڑھائی کا دباؤ ہے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں تک میرا اپنا سوال ہے، میں نے اور میری اہلیہ نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی پسندیدہ شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے کی پوری آزادی دیں گے اور انہیں اس پیشے سے وابستہ ہونے کی آزادی دیں گے جس میں ان کی جنہیں وہ پسند کرتے ہیں. بے شک ہم اپنی نجی تجربات کی بنا پر یا ہمارے مشاہدات ان کے رجحان اور ان کی صلاحیتوں کے بارے میں اس کے پس منظر میں انہیں مشورہ دے سکتے ہیں اور ان کی ہمت افزائی کر سکتے ہیں. یقیناً حتی الامکان جتنا ہم سے ہو سکے ان کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ہر بچے کی اپنی ایک انفرادی حیثیت ہوتی ہے اور اسے حق ہے کہ وہ اپنے ارادوں اور منصوبوں کی طرف قدم اٹھائے. ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اپنے ارمانوں تلے ان کی خواہشات کا پامال کریں. رہی بات دباؤ، تعلیم کے دباؤ کی، ہم ان سے ہمیشہ امید کریں گے کہ وہ بہتر درائب میں کامیاب ہو، لیکن اگر وہ کسی امتحان میں کم نمبر لاتے ہیں یا
ناکام ہوتے ہیں تو ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور کہیں گے کہ ناکامی سیڑھی ہے کامیابی کی. میرا خیال ہے کہ اس سے ان میں احساس کمتری کا کوئی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوں گے اور کوئی نفسیاتی دباؤ میں نہیں آئیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارے بچے اپنے بچپن کی طرف نظر کریں تو انہیں خوشی کا احساس ہو, نہ کہ وہ اسے ایک خوفناک خواب سمجھ کر بھولنے کی کوشش کریں. عزیزان محترم, میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے پیش کی, اس میں آپ کچھ متفق ہوئے ہوں گے, لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اس تقریر کو سنا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب سمیع حیدر صاحب.